اب آگے میں تھوڑا ان علامات کے بارے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جو اسپیسیفک کچھ بڑے بڑے واقعات رونما ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمران بن حسین راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمران بن حسین کہتے ہیں میں نے خود سنا اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے کہ آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کوئی واقعہ اور حادثہ دجال کے فتنے سے بڑا اور سخت نہیں ہوگا۔ یعنی بڑے بڑے امتحانات جو آئے ہیں ان میں بھی سب سے بڑا امتحان پوری انسانی تاریخ میں فتنہ دجال ہوگا۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں اب یہ میں اس کی پوری تشریح کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیا فتنہ دجال آنا باقی ہے یا فتنہ دجال آئے ہوئے عرصہ ہو گیا اور ہم اسی کے درمیان جی رہے ہیں، اور اب فتنہ دجال کے شاید یہ آخری دن چل رہے ہیں، اب بس صرف دجال کا خود نکل کر باہر آ جانا یہ باقی ہے، اور شاید آج کل اس کی تیاریاں زور و شور پر ہیں۔ اس کا وقت بھی اب بہت دور نہیں ہے، فتنہ دجال کا وقت دور ہے، اس غلط فہمی سے نکل جائیے۔ فتنہ دجال تو زمانہ ہوا شروع ہو چکا، اور اب تو وہ اپنے آخری شباب پر ہے، اور وہ جب اپنے آخری نقطہ عروج پر فتنہ دجال پہنچ جائے گا تب دجال کے لیے باہر نکلنے کے حالات بن جائیں گے، تب وہ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ دجال کے بارے میں ایک بات یہ بھی اس وقت میں آپ کو یاد دلاؤں، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے۔ کیا آپ نے ارشاد فرمایا، اور یہ کہتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو ایسی باتیں دجال کے بارے میں ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی تھی۔ اور اس وقت آپ نے ایک بات یہ فرمائی، انہو اعور، کہ وہ کانا ہوگا، ایک آنکھ سے دیکھنے والا ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سچی بات یہ ہے کہ کوئی یقین کے ساتھ یہ کہنا کہ اس ارشاد کا یہ مطلب ہے، یہ شاید ابھی قبل از وقت ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ بعض اہل علم کا خیال ہے، کہ اصل میں انسان کو اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں، ایک یہ ظاہری آنکھیں ہیں اور ایک دل کی نگاہ ہے، دل کی نظر ہے۔ اس دنیا کی حقیقت کو وہ شخص بہتر طور پر سمجھتا ہے جس کی دونوں آنکھیں روشن ہوں۔ دجال کا جو فتنہ ہوگا اس کے اثر سے یہ صورتحال ہوگی کہ انسان کی صرف مادی آنکھ کھلی رہے گی، اور وہ ہر چیز کو ظاہری، مادی، سیاسی، بالکل پرائما فیسائی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اس نظر سے دیکھ کر رائے قائم کرے گا۔ اور جبکہ چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے صرف یہ والی ظاہری آنکھ کافی نہیں ہوتی، انسان کے دل دماغ کی نگاہ بھی کھلی ہوئی ہونی چاہیے، تبھی وہ چیزوں کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ دجال ساری دنیا کے انسانوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کانا بنا دے گا۔ یہ میں سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، کیا مطلب کانا بنا دے گا؟ یعنی فتنہ دجال کی وجہ سے جو مہلک اور مضر اثرات پڑیں گے، اس میں ایک بہت بڑا اثر یہ ہوگا کہ انسانوں کی غالب اکثریت کی دل کی نظر بند ہو جائے گی، اور وہ دھوکہ آسانی سے کھا جائیں گے۔ دجال جو دھوکے میں ڈالنا چاہے گا، بڑی آسانی سے لوگ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ آپ کو آگے چل کر انشاءاللہ یہ بات زیادہ تفصیل سے بتائی جائے گی کہ دجال کہاں ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ دینے کا ماہر ہستی ہے۔ وہ اس کا اصل کام ہی یہ ہے کہ اصل حقیقت سے انسانوں کو بے خبر اور اندھا اور غافل کر دیا جائے، بہرا کر دیا جائے، اور جو بالکل غلط ہے اس کو صحیح کر کے دکھا دیا جائے، اور ایک نظر بندی کر دی جائے، انسانوں کو مسمرائز کر دیا جائے، پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی عادت انسانوں کے اندر ڈال دی جائے، اور حقیقت کو پر غور کرنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا اور سمجھ لینے کی صلاحیت ان کے اندر سے چھن جائے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید آور کا یہ مطلب ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ ظاہری طور پر بھی وہ کانا ہو سکتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ صرف یہی معنی مراد ہے۔
یہ تو چیزیں پوری طرح کھل کر تو تب آئیں گی جب وہ دجال خود ظاہر ہو جائے گا اور اس کو پہچاننے والے اہل اللہ، صاحب نظر، صاحب تقوی لوگ موجود ہوں گے اور وہ اس کو پہچانیں گے۔ آپ نے اسی حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک چیز ہوگی جنت کی طرح اور ایک چیز ہوگی دوزخ کی طرح، پھر وہ جس کو جنت بتائے گا وہی پھر حقیقت دوزخ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یعنی یوں سمجھیے کہ فتنہ دجال میں مبتلا ہو جانے والے لوگ، ان کو وہ دجال اس خدا کی دی ہوئی طاقت کا استعمال کر کے دنیا میں بڑے مزے کی زندگی گزروائے گا، اور جو لوگ اس کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیں گے، جو اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے، ان کے لیے وہ دجال بہت مصیبتیں کھڑی کرنے کی کوشش کرے گا، فقر و فاقے میں ان کو مبتلا کر دے گا، طرح طرح کی پریشانیوں میں ان کو ڈالے گا۔ یہی تو ہے فتنہ، یہی تو ہے امتحان اور آزمائش۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو ثابت قدم رکھے، اللہ ہم کو ثابت قدم رکھے، اور اگر سچائی پر جمے رہنے کی وجہ سے کچھ تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں تو اللہ ہم کو اس کی ہمت دے، اللہ ہم کو اس کا حوصلہ دے۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے یہی ہمت اور استقامت کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ ساری اگلی کامیابیاں اسی ہمت و استقامت پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ یہ مل گئی تو سب مل گیا، اور یہ چھن گئی تو پھر اللہ کی پناہ۔ ایک بات اور سمجھیے، دیکھیے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہماری خواہش کے مطابق مزے کی زندگی گزارنے کی جگہ نہیں بنایا۔ ہماری سب سے پہلی بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اس دنیاوی زندگی کو اصل میں ایک مزے کی زندگی گزارنے کا ایک پیریڈ سمجھتے ہیں، اور اسی لیے جب کوئی پریشانی آتی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اصل میں یہ دنیاوی زندگی امتحان کے لیے ہے، کوئی نہ کوئی امتحان مستقل لگا رہتا ہے اس دنیاوی زندگی میں، یہ ہے ہی اس لیے۔ اور انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے اس لیے کہ انسانوں کے اندر اچھائی کو قبول کر کے نیک بننے کی صلاحیت بھی بھرپور ہے اور برائی کی بھی صلاحیت بھرپور ہے، انصاف کی صلاحیت بھی انسان میں بھرپور ہے اور ظلم کی صلاحیت بھی بھرپور ہے، علم کی صلاحیت بھی انسان میں بھرپور ہے اور جہالت کی صلاحیت بھی انسان میں بھرپور ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا۔ اب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو نظام چلائے ہیں، ایک نظام ہے نبوت اور رسالت کا۔ نبوت، اللہ کے نبی اور پیغمبر اور رسول یہ آتے ہیں اس لیے کہ وہ ہم کو بتائیں کہ بھئی اس راستے پر چلو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری اندر کی نیکی باہر نکل آئے گی، تم اچھے انسان بن جاؤ گے۔ صرف یہی ایک طاقت نہیں ہے، اس کے مقابل ایک طاقت اللہ نے اور پیدا کی ہے، شیطان کی۔ وہ ہر انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے اور لگا رہے گا رہتی دنیا تک، کہ وہ انسانوں کو کسی طرح برائی کی طرف اور ہلاکت اور بربادی کے راستے کی طرف لے کر جائے۔ اب بلا کسی تاخیر اور تفصیل کے یہ مجھے کہہ دینا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلانے والوں کا مبارک سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اب جو لوگ لگے رہیں گے محمد رسول اللہ کے قدموں سے، ان کی رہنمائی لیتے رہیں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، غلطیوں کوتاہیوں سے معافی مانگتے رہیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے، ہر امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور دوسری طرف جو برائی کی دعوت دینے والا شیطانی سلسلہ ہے، اس کا آخری خاتم کا نام ہوگا دجال۔ اور یوں سمجھیے کہ یہ ایک مقابلہ ہے بٹوین محمد رسول اللہ اینڈ شیطان، ابلیس، یہ سمجھیے۔ اسی لیے بعض اہل اللہ اس بات پر بہت زور دے رہے ہیں کہ آج کل اس دور میں خاص طور پر درود شریف کی کثرت اور ہر کام کو استحضار کے ساتھ سنت کے مطابق کرنے کی عادت ڈالنا،
یہ فتنہ دجال سے حفاظت کا ایک بہت اہم سبب ہے، کیونکہ اس سے ہمارا رشتہ رسول اللہ سے روحانی طور پر جڑتا چلا جائے گا، مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔